رضا صاحب، ایدی امین کا جو فوج کا قانون تھا سویلین کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے کا، یوگنڈا کی سپریم کورٹ نے بھی اس کو غیر آئینی قرار دے دیا ابھی ایک ماہ پہلے ہی. تو ہمارے امین الدین صاحب کی جو آئینی بینچ ہے یہ ہمارے سویلین کے فوجی عدالت میں ٹرائل کے بارے میں کیا فیصلہ کر رہی ہے؟ تو آپ کو ایدی امین اور امین الدین صاحب کے کچھ اپروچ میں فرق نظر آئے گا؟ یہ سوال آپ کا خاص ملکہ ہے. یہ اس قسم کی ربط نکالنا اور اچھا سوال ہے، پر جو کورٹ روم میں ہو رہا ہے آج صبح تک تو وہ لگتے تھے کہ ابھی انہوں کو فیصلہ کرنا کچھ مشکل ہے، بٹ بعد کا جو حصہ ہے بحث کا اس میں وہ بڑے مطمئن نظر آئے، بڑے خوش ہوئے ہیں کیونکہ جسٹس منیب کے فیصلوں پہ تنقید ہوئی اور پھر 63A کا حوالہ دیا گیا اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا گیا. تو جاتے جاتے سلمان راجہ صاحب نے آئینی بینچ کو خوش تو کر دیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ فائدہ کس کو؟ قوم کو تو نہیں، بینچ کو ہی ہوگا، ملک کو تو نہیں ہو، کیونکہ یہ وہ جو روایت ہے جس کا میں نے بتایا 2 روایت، اس میں یہ قوم کو فائدہ نہیں پہنچایا. منیر کی روایت کارنیلیس والے جج ابھی کچھ دباؤ میں ہے، پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک چیز جو بڑی احتیاط سے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جب یہ محسوس ہو کچھ ایسے اندیکھے ہاتھوں کو، کچھ ایسی خلائی مخلوق کو، یہ الفاظ جو دونوں میں نے لیے ہیں اصطلاح، اندیکھے ہاتھ، خلائی مخلوق، یہ میاں محمد نواز شریف کے جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے لاہور جا رہے تھے، واپس آ کے ایک پہلے جب آئے تو وہ اندیکھے ہاتھ اور خلائی مخلوق جو ہے وہ انہوں نے سبق نہیں سیکھا، بدقسمتی سے تاریخ سے زرداری صاحب نے سیکھی. اور ہمارے جو لوگ ہیں اور جو سویلین پالیٹیشینز ہیں ان میں بھی اکثر نے نہیں سیکھا. اور وہ یہ ہے جو سویلینز کو یاد رکھنا چاہیے خاص کہ جب کسی کمانڈنگ ہائٹ آف دی اسٹیٹ، یہ ایک اصطلاح ہے جو ولاڈیمیر ایلچ لینن نے 1919 یا 20 میں استعمال کی کہ آپ اگر ریاست کسی پہ قبضہ کریں تو کمانڈنگ ہائٹس پہ ان کے قبضہ آپ کا مسلط ہونا پڑا. اب کمانڈنگ ہائٹس میں ایک جوڈیشری ہے، رول آف لا اور جسٹس کا جو فنکشن اس کو کیپچر کرنا پڑا. اب یہ ایلیٹ کیپچر اگر ہو آف دی کمانڈنگ ہائٹس اینڈ اس میں کیپچر ہو جائے عدالت کا، کوئی سویلین کر جائے، فوجی سے وہ توقع کرتے ہیں کہ یہ کرے گا، وہ ضیاء الحق ہو، وہ ایوب خان ہو، ضیاء الحق ہو، مشرف ہو، وہ اس سے وہ مطمئن ہوتے. بٹ جو خلائی مخلوق، اندیکھے ہاتھ، جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہوتی، وہ اس پہ پریشان ہو جاتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی اس لیے نہیں لگی تھی کہ اس نے کوئی قتل کیا تھا، وہ تو کیس آپ نے سن لیا 44 سال 45 سال بعد ہی، اور وہ زیرو کر دیا جج میں. اس کو پھانسی اس لیے لگی تھی شہید کو کہ اس نے 6ٹھی ترمیم اور 7ویں آئینی ترمیم میں 1976 میں اس نے جوڈیشری پہ پورا کنٹرول کر دیا، یہ اسی طرح پورا کنٹرول کر دیا. اور یہ
منظور نہیں تھا یہ ان کو ڈیپ اسٹیٹ کو، خلائی مخلوق کو، جو آپ یہ خلائی مخلوق اور اندیکھے ہاتھ بیسیوں کیا ہزاروں مرتبہ ٹی وی شی وی پہ چلا چکے ہیں، تو یہ ایسا کوئی نیا نام نہیں جو بیچ میں سے کاٹا جانے والا ہو۔ اب اس پہ وہ جو ہے خلائی مخلوق، یہ میاں نواز شریف کو سوچنا چاہیے۔ نواز شریف کو نکالا اس لیے نہیں گیا تھا جب کہ وہ اس نے کوئی اسحاق خان کے حضور کی گستاخی کر دی تھی، اس کو نکالا اس لیے گیا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا جس کا کوئی ٹرائل نہیں ہوا، کوئی کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ وہ سزا ہوئی 2-4 MPs کو، انہوں نے میاں منیر اور اختر رسول وغیرہ کو 2-4 کو کر کے، اور کوئی بڑا نہیں پکڑا تھا۔ یہ خلائی مخلوق کو پسند نہیں تھا اور ان کو خطرہ تھا کہ یہ بی بی شہید کی گورنمنٹ کیوں نکالی گئی، اتنے الزامات لگائے، ریفرنسز ہوئی، 7 ریفرنسز ہوئیں 1990 میں، 11 مقدمے آصف زرداری پہ، انکلوڈنگ انڑ کیس، وہ کتاب، وہ بم باندھ کے ٹانگ پہ بم باندھ کے اور باہر جانے کا، ایک تاجر کو سے پیسے ہتھیار لینے کا، وہ اس لیے ہوئی تھی کہ ہم نے اپنے ججز لگائے، ہمارے ججز بھی فارغ ہوئے اور ہم بھی فارغ ہوئے، ہم نے اپنے ججز خلائی مخلوق اور اندیکھے ہاتھوں سے ہٹ کے، ان کو بغیر ان کی مخالفت میں ہم نے ججز لگا دیے۔ وہ ججز نکالنے کا ایک طریقہ تھا کہ ہمیں بھی نکالیں اور مارشل لا لگائیں یا ایمرجنسی لگائیں یا 58(2)B ہوتا،